الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق اللہ العظیم۔ محترم مصلیان کرام، ہم لوگ گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت خلفائے راشدین کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا موضوع چاروں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کی سیرت کا تذکرہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور ان حضرات کی زندگی سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے اب تک شیخین یعنی خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہو چکا ہے، ان کی سیرت کا بیان آ چکا ہے، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اور اب ہم لوگ آخر کے جو دو خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ کریں گے۔ صحابی کسے کہتے ہیں یہ بات بھی آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے کہ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور موت بھی ایمان کی حالت پر آئی ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ صحابیت کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ بھی آپ کو بتلایا گیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، سچے ہیں۔ صحابہ کرام گناہوں سے معصوم تو نہیں ہیں، لیکن ان سے اپنی زندگی کے اندر جو بھی لغزشیں ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی انہیں معاف کر دیا ہے اور اپنی رضا کا پروانہ انہیں عطا فرما دیا ہے۔ لہذا اب آگے جا کر کوئی بھی کسی بھی صحابی پر اگر تنقید کرتا ہے تو اپنے ایمان کے سلسلے میں غور و فکر کر لے۔ اہل سنت والجماعت اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ کسی بھی صحابی پر انگلی اٹھایا جائے، خواہ صحابہ کے دور میں آپس میں کسی بھی طرح کے معاملے کو لے کر کوئی بھی بات ہوئی ہو۔ آج امت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کیا رہیں گے؟ خاموش رہیں گے، ان کے اوپر اپنی زبانوں کو دراز نہیں کریں گے۔ اور
صحابہ کرام کے درمیان بھی مراتب کا فرق ہے. جیسے میں نے بتایا سب سے افضل صحابی خلیفہ اول ہے، اس کے بعد خلیفہ ثانی، اس کے بعد خلیفہ ثالث، اس کے بعد خلیفہ رابع، اور اس کے بعد وہ صحابہ کرام جو سابقون الاولون ہیں، شروع میں ایمان لائے، ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے بعد میں ایمان لانے والوں سے. وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت سے پہلے ایمان لایا، ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے ہجرت کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام پر. وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی، ان کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ہجرت نہیں کی. وہ صحابہ کرام جو بدر میں شریک ہوئے، ان کا مقام و مرتبہ بڑھا ہوا ہے ان صحابہ کرام سے جو بدر میں شریک نہیں تھے. اسی طریقے سے وہ صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں ساتھ تھے، ان کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے دیگر صحابہ کرام. اس طریقے سے وہ تمام صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ان کا درجہ اور مرتبہ بڑھا ہوا ہے ان تمام صحابہ کرام سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. یعنی اس طریقے سے صحابہ کرام کے درمیان بھی کیا ہے؟ مراتب کا فرق ہے، درجات کا تفاوت ہے. لہذا یہ جو بنیادی باتیں تھیں صحابہ کرام کو لے کر، وہ آج پھر آپ کے سامنے دہرائی گئی. اس کا ایک خاص مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ اب ہم جن دو صحابہ کرام کا تذکرہ کریں گے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو صحابہ کرام کی زندگی پر ہم بہت تفصیلی روشنی نہیں ڈالیں گے. مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا، ان کی سیرت سے آپ کو واقف کروایا جائے گا، لیکن ان دونوں کی زندگیوں میں چونکہ کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے، ان دو صحابہ کرام کی زندگیوں میں کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے، کچھ ایسا مرحلہ بھی گزرا جس کو لے کر آپس میں اختلاف ہوا، جنگیں ہوئیں، خلیفہ ثالث کی شہادت ہوئی، اور مسلمانوں کے درمیان میں کچھ گمراہ اور مفسد اور فتنہ پرداز لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے فتنہ پھیلایا، مسلمانوں کی اتحاد کو منتشر کرنے کی کوشش کی، اور کئی گروہ بن کر ابھرے. لہذا یہ جو حالات پیدا ہوئے، ان حالات کو لے کر بہت مستند ترین روایات سے معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور مستند ترین روایات کو بیان کرنا بھی ضروری ہے. مطلب یہ کہ جب واقعات کوئی ہوتا ہے اور تاریخ میں جب کوئی چیزیں لکھی جاتی ہیں تو بہت سی مرتبہ جو مورخ ہوتا ہے وہ اس کا رجحان یا اس کا ذہن جس طرف مائل ہوتا ہے اس کے اعتبار سے وہ لکھ ڈالتا ہے. تو لکھنے میں بھی افراط و تفریط سے کیا ہوتا ہے؟ کام لیا جاتا ہے، انصاف پر قلم باقی نہیں رہتا ہے. اس لیے بہت ساری تاریخی روایات کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جائے یہ مناسب نہیں. لہذا ہم لوگ کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے صحابہ کرام سے محبت، صحابہ کرام کو برحق جاننا، صحابہ کرام کی زندگی سے گوناگو واقفیت اور معلومات حاصل کرنا. بس اسی طرف آپ کا ذہن ہم متوجہ کریں گے. ہم ان اختلافی باتوں کو، ان واقعات کو آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے جس میں بیان کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. وہ سب جو موضوعات ہیں ان موضوعات کا پڑھنے سے زیادہ تعلق ہے، سننے سے زیادہ پڑھنے سے تعلق ہے. لہذا جو واقعات ان دو صحابہ کرام کی زندگیوں میں پیش آئے، ان میں سے بہت سے واقعات کو جب آدمی پڑھے گا اور کئی مصنف کی کتابیں پڑھے گا، عادل مصنف کی کتابیں پڑھے گا، انصاف پر مبنی مورخ کی تحریریں جب پڑھے گا، تب آدمی کوئی فیصلہ بھی کر سکتا ہے اور کوئی صحیح معلومات بھی حاصل کر سکتا ہے. سرسری طور پر جو چیزیں، جیسے میں جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو نیٹ کے اوپر بہت سی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ دل گواہی نہیں دے رہا تھا یہ باتیں صحیح بھی ہوں. آئی بات سمجھ میں؟
اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں زبان چلانا بھی آسان نہیں ہے، قلم اٹھانا بھی آسان نہیں ہے۔ کسی بھی صحابی کے درجے میں اگر ذرہ برابر بھی کوتاہی ہو جائے تو ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ یہ انتہائی نازک وے ہے جس سے گزرنا ہے۔ صحابہ کو لے کر یوں ہی جو چاہے بول دے، جو چاہے بک دے، جو چاہے تقریر میں پڑھ کر آ کر کہہ دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں بہت جانچ کر، بہت تول کر کوئی بات کہنے یا سننے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ صحابہ ہمارے لیے معیار ایمان ہے، واسطہ ایمان ہے۔ انہی صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک ایمان پہنچا ہے، لہذا اگر ان صحابہ کرام سے ہمارا تعلق کمزور پڑا، ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ لہذا واسطے اور تعلق کو بہت مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے صحیح معلومات ضروری ہے، صحیح کتاب کا پڑھنا ضروری ہے، صحیح لوگوں کی تقریر سننا ضروری ہے، صحیح مورخ کی کتاب مطالعے میں لانا ضروری ہے، ورنہ لکھا بہت کچھ گیا ہے، پڑھا بہت کچھ گیا ہے، نیٹ کے اوپر تو بھرمار ہے ان ساری موضوعات پر چیزوں کی، اور ان کی کیا تحقیق ہے، کہاں سے باتیں لکھتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ پھر نسخے کا بہت فرق ہے۔ بہت سی مرتبہ آپ دیکھیں گے نیٹ پر ایک چیز لکھی ہوئی ہے اور اس میں ایک حوالہ لکھا ہوا ہے، یہ بات فلاں جگہ سے لکھی گئی ہے۔ اب اس حوالے کو جب آپ اٹھائیں گے تو نیٹ پر وہ جو حوالہ موجود ہے وہ تو صحیح مل جائے گا آپ کو، لیکن جب آپ دستی نسخہ تلاش کریں گے کسی مطبوعہ کا چھپا ہوا تو پھر آپ کو صحیح نہیں دکھے گا، حوالہ چینج ہو جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کچھ نازک مسائل بھی ہوتے ہیں، تو ان مسائل میں بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنے کی، جیسے اسلام کے بارے میں بہت سی باتیں لکھی اور کہی گئی ہیں انٹرنیٹ کی دنیا پر، لیکن ساری باتیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ ساری باتوں کو لکھنے والا صحیح آدمی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس نے گڑبڑ کر دیا، اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے نظریے کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس نے کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس سے ایک عام آدمی جو پہلی مرتبہ ان موضوعات پر مطالعہ کر رہا ہے وہ متشکک ہوتا ہے، متزلزل ہوتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لہذا جن دو خلفائے راشدین کا میں اب آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، ان کا تذکرہ ہم لوگ بہت تفصیل سے نہیں کریں گے، سرسری طور پر کچھ جو بنیادی باتیں جو جاننا ضروری ہے اس کو ہی تذکرہ کر کے آگے نکل جائیں گے، باقی جو تفصیلات ہیں وہ پڑھنے کی چیزیں۔ یہ میں نے آپ کا ذہن اس لیے صاف کر دیا کہ ہو سکتا ہے میں بیان میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھیے، اب آپ کہیں سے جا کر پڑھیں گے، کچھ چیزیں آپ کو ایسی دکھے گی تو آپ کے دل میں شک پیدا ہوگا کہ بھائی یہاں تو یہ لکھا ہے، مولانا صاحب نے کچھ کہا، یا یہاں ایسی کیوں لکھا ہوا، یہ والا پہلو مولانا نے بیان نہیں کیا، یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے نا۔ اس لیے یہ ذہن آپ کا صاف رہے اور اس حقیقت کو آپ اپنے ذہن و دماغ کے سامنے رکھیں، اور ان تمہیداتی گفتگو کو آپ جب بھی کسی کے بارے میں مطالعہ کریں تو تمہیدی چیزوں کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ میں جو مطالعہ کر رہا ہوں کس کے بارے میں کر رہا ہوں، پہلے یہ جان لوں، کس کی کتاب سے کر رہا ہوں یہ جان لوں، مصنف کیسا ہے، مصنف کے احوال کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یعنی بعض بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ فلاں مصنف کی کتاب اگر پڑھو گے تو دماغ خراب ہو جائے گا تمہارا، غلط صحبت اختیار کرنے لگو گے، بری عادت تمہارے اندر پیدا ہونے لگی۔ یعنی کس مصنف کا، کس رائٹر کا کتاب پڑھنا ہے، یہ بھی ایک الگ سبق ہے، یہ بھی ایک الگ رہنمائی ہے کہ میں اس موضوع کو، مجھے تفسیر پڑھنی ہے تو میں کس کی تفسیر اٹھاؤں، کس مفسر کی تفسیر میں اٹھا کر پڑھوں، مجھے سیرت پڑھنی ہے تو کس سیرت نگار کی کتاب میں اٹھا کر پڑھوں، یہ سب بھی کیا ہے، ضروری ہے، تبھی جا کر کسی بھی موضوع پر آپ صحیح طریقے سے آگے بڑھ پائیں گے۔ بہرحال یہ جو بنیادی گفتگو تھی اس کو اپنے ذہن میں آپ مضبوطی کے ساتھ بٹھا لیجیے۔ اب ہم آتے ہیں خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان، والد کا نام عفان۔ ان کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7 سال کے بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7 سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سب سے زیادہ حیادار صحابی تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ ایک واقعے سے سمجھیے اس حیا کو کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما رہے تھے، پیر ویر لمبا ہوگا جیسے آدمی بے تکلف اپنے کمرے کے اندر لیٹا رہتا ہے، لیٹے ہوئے تھے۔ باہر سے خبر ملی کہ ابوبکر آئے ہیں کچھ معاملات کو لے کر، آپ نے کہا بھیج دو، آپ اسی حالت پر رہیں جس حالت پر تھے بے تکلف۔ حضرت ابوبکر آئے اور انہوں نے آپ سے گفتگو کیا، وہ چلے گئے۔ پھر پتہ چلا کہ عمر آئے ہوئے ہیں، کہا ان کو ہی بھیج دو، وہ بھی آئے، اپنے مسئلے کو لے کر ان کے سامنے گفتگو ہوئی، وہ بھی لوٹ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بے تکلف لیٹے ہوئے تھے جیسے لیٹے تھے آپ۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ حضرت عثمان آئے ہیں کسی مسئلے کو لے کر، کہا ان کو دروازے پر روکو، اور روکنے کے بعد آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر اپنا کپڑا وپڑا سب آپ نے درست کر لیا بہتر طریقے سے۔ ہوتا نا کوئی آدمی آتا ہے بھائی ان کے سامنے ایسے میں کیسے رہوں گا، پر بہتر طریقے سے آپ بیٹھے، کہا اب بھیجو عثمان۔ پوچھا کیا یا رسول اللہ، ابوبکر و عمر آئے تو آپ تو اسی حالت پر تھے، لیکن عثمان آئے تو آپ بالکل چست درست ہو گئے، اپنا کپڑا وپڑا آپ نے درست کر لیا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا عثمان کی حیا کی وجہ سے، عثمان اتنا حیادار شخص ہے کہ میں مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے سامنے میں یوں ہی لیٹا رہوں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں، انتہائی حیادار شخصیت کے مالک تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ طبیعت کے اندر نرمی تھی، شرافت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، سخاوت، فیاضی۔ آپ مکہ کے چند بڑے مالداروں میں سے ایک تھے عثمان غنی۔ غنی جو ہے نا، غنی کے معنی ہوتا ہے مالدار۔ آپ کو غنی کا لقب اسی لیے دیا گیا کہ آپ مکہ کے چند بڑے تاجروں اور بڑے مالداروں میں سے ایک تھے۔ طبیعت کے اندر شروع سے شرافت، نرمی اور دینداری پائی جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالکل ابتدائی دور میں جو لوگ اسلام لائے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ اور جو دیگر کچھ صحابہ کرام جو ایمان لائے، ان صحابہ کرام میں ایمان لانے والے میں بالکل شروع کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ایمان لانے میں بہت زیادہ توقف نہیں کیا، بہت ابتدائی دنوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ نے لبیک کہا اور حلقہ اسلام میں آپ داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب تو میں نے بھی آپ کو بتلایا کیا تھا، غنی، مالدار۔ یہ لقب آپ کو کب ملا تھا؟ یہ لقب آپ کو ملا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بہت تنگی کی حالات تھی، بہت دشوار کن سفر تھا۔ 1,00,000 فوجیوں کے مقابلے میں تقریباً 30,000 فوجیوں کا لشکر ادھر تیار کیا گیا تھا، اور 30,000 لشکر کی تیاری، اس پر خرچ، اس کے سارے انتظامات، یہ مشکل کام تھا مسلمانوں کے لیے۔ اس موقع پر خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ دینے کی اپیل کی کہ تم مدد کرو اسلامی لشکر کی۔ تو تمام اسی موقع پر وہ واقعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر کا سب کچھ لے کر آ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر پیش کر دیا تھا۔ اس طریقے سے جس صحابی پاس جو تھا وہ لا کر پیش کر دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے اور کچھ چاہیے، اور چندہ دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور بہت سارا مال لا کر حاضر کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے اور کچھ چاہیے، کوئی نہیں اٹھتا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور بہت زیادہ مال لے کر آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں، ابھی بھی کمی ہے، مجھے اور چندہ چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، پھر اور زیادہ سامان لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ 30,000 لشکر ہے نا، 10,000 لشکر کا ساری تیاری میرے ذمے۔ 10,000 لشکر کی ساری تیاری، جتنا ان پر خرچ ہوگا، جتنی ان کی ضروریات ہے، ان کو ہتھیار کی، گھوڑوں کی، اونٹوں کی، ساز و سامان کی، کھانے پینے کی چیزوں کی، جن چیزوں کی ضرورت ہے سب میرے ذمے۔ یعنی سب کا سب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی آبیاری اپنے مال کے ذریعے خوب کی ہے۔ اسی موقع پر جب آپ لا کر لشکر آپ نے اشرفیہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبوی میں ان اشرفیوں کو اس طریقے سے اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیے۔ اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنی کا لقب عطا فرمایا تھا کہ کیا ہے، مالدار ہیں، سخی ہیں، فیاض طبیعت کے مالک ہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب اس موقع پر دیا گیا۔ آپ کا ایک لقب تھا ذی النورین۔ کیا لقب تھا؟ ذی النورین، دو نور والے، اس کا معنی ہوتا ہے دو نور والے۔ یہ لقب آپ کو دیا گیا تھا اس بنیاد پر کہ آپ واحد ایسے شخص تھے پوری دنیا میں، یعنی جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک اور جب تک دنیا باقی رہے گی، یہ جو خصوصیت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی یہ کسی کو نہیں۔ یہ کیا خصوصیت تھی؟ یہ تھی کہ آپ واحد ایسے شخص تھے جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو دو بیٹیاں ہوں، یعنی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں نکاح میں آئی ہوں۔ ایک آئی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کس سے کیا تھا؟ حضرت بتائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نکاح ہوا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا تھا، اور بہت سے لوگوں کا نکاح ہوا ہے، لیکن واحد فرد، واحد انسان، واحد صحابی کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو بیٹیاں آئی تھی۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ اس بنیاد پر آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذی النورین، دو نور والیاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نور بیٹی آپ کے نکاح میں تھی، تو پورا ان کا جو نام ہو جاتا ہے حضرت عثمان بن عفان ذی النورین غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خصوصیت اور فضیلت کس کی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے آپ نے دو مرتبہ ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اپنی اہلیہ کو لے کر۔ سب سے پہلے آپ نے ہجرت کہاں کی تھی؟ حبشہ کی طرف، حضرت رقیہ کو لے کر۔ پھر جب وہاں یہ خبر پھیلی کہ وہاں قریش مسلمانوں کی باتوں کو مان گئے اور اختلاف ختم ہو گیا ہے، یہ افواہ اڑی تھی، جو قافلہ لوٹ آیا تھا، ان قافلہ لوٹنے والوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوٹ کر آ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو خبر غلط ہے، آپ یہیں رہ گئے۔ پھر جب دوبارہ حکم ہوا اس چیز کا، ہجرت کا مدینہ منورہ کی طرف، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر ہجرت میں بھی شریک ہوئے۔ تو دو ہجرت کرنے کی وجہ سے بھی بعض لوگوں نے کہا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نکاح میں تھیں ابو لہب کے بیٹے کی۔ ابو لہب کا جو بیٹا تھا اس کی نکاح میں کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں، دو بیٹوں کے نکاح میں۔ جب اسلام آیا اور ابو لہب نے مخالفت کی تو ابو لہب نے مخالفت میں یہ کام بھی کی کہ اپنے بیٹوں سے زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا طلاق کروایا۔ ابو لہب نے زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا اپنے بیٹوں سے رشتہ ختم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ یاد ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 2 نمبر کی بیٹی تھی، حضرت زینب بڑی تھی، اس کو حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ۔ تو آپ نے اس موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے کر دیا؟ بعد میں چل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ جس دن مسلمان بدر کی فتح سے لوٹ رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی نہیں ہیں، یعنی آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے۔ کس وجہ سے؟ جب یہ سفر ہو رہا تھا بدر کا، اس موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت دی کہ تم سفر میں نہ جاؤ، جہاد میں، تم یہیں رہو اور رقیہ کی تیمارداری کرو۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ایک مجاہد کو جو مال غنیمت سے حصہ ملتا ہے اور بدری صحابی کو جو اجر ملے گا، وہ اجر تمہیں بھی حاصل ہوگا۔ تم چونکہ ایک عذر کی بنیاد پر جا نہیں رہے ہو، تو وہ تمام ثواب، تمام مال غنیمت جو دوسروں کو ملنے والا ہے، وہ تمہیں بھی حاصل ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کرام کی جماعت چل جاتی ہے بدر، اور ادھر معاملہ یہ ہوتا ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے تو آپ کو پتہ چلا حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، اور تجہیز و تکفین یہ لوگ کر کے فارغ ہو رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر جاتے ہیں اور آپ نے رقیہ کے لیے دعا کی اور مٹی ڈالا آپ نے، اور اس کے بعد کا معاملہ یہ ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی میں بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو بھی ان کے نکاح کے اندر دے دیا۔ بعد میں چل کر جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر میری ایک روایت میں 40 ایک روایت میں 100 اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد دیگر اگر وہ انتقال کرتی چلی جاتی تب بھی میں 40 کا نکاح کس سے کرواتا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتا۔ یہ آپ کا مقام تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ آدمی داماد اسی کسی کو نہیں بناتا ہے، اس کی شرافت دیکھتا ہے، اس کا کردار دیکھتا ہے، اس کا عمل دیکھتا ہے، اس کی زندگی دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ تھا، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ بار بار ان کو اپنا کیا بنا رہے ہیں؟ داماد بنا رہے ہیں۔ یہ فضیلت کس کو حاصل تھی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے کہا کہ یہ فضیلت کسی دوسرے انسان کو دنیا میں حاصل ہی نہیں ہوئی کہ اس کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں ہوں۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے ذی النورین بھی کہلائے، ذی النورین بھی کہلائے، اور اسی طریقے سے آپ 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی وجہ سے بھی یہ لقب آپ کو دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی دیگر غزوات میں شریک بھی ہوئے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت قرآن کریم سے جو ثابت ہو یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کیا کہ ہم لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ 6 سالوں سے جدائی تھی، دل میں شوق امنڈ اٹھا خواب دیکھنے کے بعد، تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم لوگ چلیں گے کیا کرنے؟ عمرہ کرنے۔ چنانچہ آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کی جماعت نکلی اور حدیبیہ مقام پر آپ پہنچے۔ پتہ چلا کہ مکہ معظمہ کے جو کفار ہیں وہ ہمارے اندر داخلے پر راضی نہیں ہیں اور انہوں نے باضابطہ پابندی لگا دی ہے اور وہ ہمیں اندر جانے دیں گے نہیں۔ تو آپ نے اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، بلکہ بھیجنے کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ آپ نے یہ ارادہ کیا کہ عمر کو بھیجوں، تو عمر جاؤ اور جا کر مکہ والوں سے بات کر کے آؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک تو میں اتنا سخت آدمی، ساری دشمنیاں تو میری انہی لوگوں سے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں جاؤں گا بچ کر آ جاؤں گا؟ یہ ہے کہ میں جاؤں گا تو میں ان کی کسی بات کو مان لوں گا، میں جاؤں گا تو لڑائی ہونی ہے، مجھ سے برداشت ہوگا نہیں، اور سب سے میری دشمنیاں ان لوگوں سے، میں تو سخت ترین آدمی ہوں، میں تو ان کو بخشتا نہیں ہوں، لہذا میرے بھیجنے سے معاملہ بننے سے زیادہ بگڑ جائے گا، لہذا آپ یہ کیجئے کہ اس موقع پر آپ عثمان کو بھیجیے۔ کیوں؟ ایک تو عثمان کی طبیعت نرم، عثمان شریف، دوسری بات ہے عثمان نے اپنے مال سے اہل مکہ کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ اس بھائی جو آدمی فیاض اور سخی ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عادت تھی حج کے موقع پر تمام حاجیوں کی دعوت، ہر جمعہ ایک اونٹ ذبح کیا، دعوت کر دی، ہمیشہ مطلب جتنا وہ خرچ کر سکتے تھے کرتے تھے، فیاض طبیعت کے مالک تھے، اللہ نے خوب مال دولت سے نوازا تھا۔ تو آج جو انسان مال خرچ کرتا ہے، تو جن لوگوں پر مال خرچ ہوتا ہے وہ لوگ کہیں نہ کہیں اس کے احسان کے تلے دبے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا نرمی کا معاملہ اور تعلق رکھتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے۔ کہا دیکھو عثمان کا تعلق ان لوگوں سے اچھا ہے، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا، آپ عثمان کو بھیجیے تو کوئی بات بن بھی سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ اور اہل مکہ سے بات کرو کہ ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے، ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں اور ادھر یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ افواہ پھیلنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام 1400 صحابہ کرام سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی، جہاد کی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلہ لینے کی، اور آپ نے اس موقع پر تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کیا کہ ہم جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے یہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ اور یہ جو پوری بیعت ہوئی آپ کے ہاتھ پر، تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سب کے ہاتھ کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ ایک ہاتھ تو میرا ہے، اور عثمان چونکہ یہاں حاضر نہیں ہے اور عثمان کے لیے معاملہ ہونا، تو یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ بھی آپ کا شرف اور آپ کا مقام تھا۔ اس کے بعد میں پتہ چلا کہ شہادت ہوئی نہیں ہے، پھر وفد آنا شروع ہوا، پوری گفتگو ہوئی، پھر یہ طے ہوا کہ اس سال تو آپ کو واپس جانا ہے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آئندہ سال آئیں گے تو پھر آپ کو عمرہ کیا جائے گا۔ بہت مطلب
بظاہر بہت جھک کر مسلمانوں نے اس موقع پر صلح کیا، اس کے جو دفعات تھے اس میں مسلمانوں کے خلافی تمام شرطیں تھیں. یہ سارا واقعہ ہو گیا. اس واقعے کے بعد جب صحابہ کرام لوٹ رہے تھے تو قرآن کریم نے آیت نازل کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے. یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جن جن صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کیا ان تمام سے رضا کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبب بنے تمام صحابہ کرام کے لیے کہ اللہ ان سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے. یہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کی نظر میں. بہرحال یہ تو واقعات یاد ہے. اس کے بعد جو آخری واقعہ ہے، یعنی ہم لوگ، میں نے شروع میں بہت ساری باتیں کی کیونکہ بہت سے لوگ لیٹ سے آئے تو سمجھ میں نہیں آئی. آئندہ ہفتے بھی اس موضوع میں ہم بات کریں گے، لیکن صرف میں یہاں اتنا آپ کو بتا دوں کہ خلافت آپ کو کیسے ملی. چھوڑ دیجیے آج خلافت ملنے کا اور اس کے بعد جو واقعات ہیں اس پہ جو ہم کو تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے، اور جو آخری جو باتیں وہ انشاءاللہ آئندہ